أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بخير آمین. سب سے پہلے ہم ہوم ورک ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ آپ کی سسٹر سیما کہی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کلاس اٹینڈ بھی نہیں کی تھی مگر یہ ہے کہ ہوم ورک سب سے پہلے تھا ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں اس کو، میں اس کو انلارج کرتی ہوں، انشاءاللہ سب پہ پڑھا جائے گا، ورنہ تو خیر سب نے پڑھا ہوا ہے پر پڑھ بھی لوں گی. اچھا سب سے پہلے تھا کہ حروف نون اور میم میں کون سی مشترکہ صفت ہے جس کی وجہ سے ادغام وغیرہ کے قواعد بنتے ہیں. تو ہم اگر صفات کو دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نون اور میم میں ایک غنہ کی صفت تھی غیر متضادہ. اگر آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ اس میں لیول 2 میں پڑھی تھی کہ جو اس کے سب دونوں میں غنہ موجود تھا جس کی وجہ سے یہ سارے قواعد بنے تھے. پھر سوال نمبر 2، میم ساکنہ سے مراد وہ میم ہے جو ڈیش سے خالی ہو. تو یہ بھی تھا کہ ساکنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور حرکت کا مطلب زیر زبر پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیر زبر پیش نہیں ہے کس پہ؟ وہ ساکنہ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جا کے ہم جو مخرج میں ہم جب ادائیگی کرتے ہیں اس مخرج کی تو ہم اس پہ جا کے ہم ٹھہر جاتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں، ہمارا جو مخرج ہے وہاں جا کے رک جاتا ہے. جیسے کوئی بھی لیٹر ہم لے لیں، ان، اب، اج. ٹھیک ہے، تو اج جگہ پہ ہم جا کے رک گئے تو اس میں کوئی حرکت نہیں، جا جی جو اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے جبڑے کی. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے میم ساکنہ جو ہے اس میں کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے، اس کو زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر تنوین کی ڈیش کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا، یعنی وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں کیسے نہیں پڑھا جاتا آپ کو یاد ہوگا نا. جیسے ہم لے لیتے ہیں بن ہی لے لیتے ہیں، یعنی بن اس کو ہم رکیں گے تو با بن جائے. اگر بن ہوگا تو وقف کی صورت میں با ساکن بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے اب. ٹھیک ہے، اور با دو پیش ہوگا تو بھی رکنے کی صورت میں وہ با ساکن بن جائے گا. تو وہ یہ نون یعنی کہ نون کی آواز تو غائب ہی ہو گئی، بن 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 والی جو دوسرا زبر دوسرا زیر دوسرا پیش ہے وہ دونوں غائب ہو گئے، سب غائب ہو گئے. اس کے بعد ہے چوتھا ہے کہ ڈیش سے مراد کسی حرف کو اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو اظہار ہوتا ہے کہ جس میں اس کو یہ چیز بہت یاد رکھیں کیونکہ آگے جا کے یہ بہت آئے گی لیٹرز میں، ہر لیٹر میں آئے گی کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اظہار ایسا ہے کہ اظہار میں ہم ظاہر کرتے ہیں، تمام صفات ظاہر کرتے ہیں، اور اس کا مخرج پہ بھی ہم اچھی طرح سے ہم اپنی زبان کو یا جو بھی مخرج ہے اس کو ادا کرتے ہیں. پھر ففتھ ہے قرآن کریم پہ اکثر نون ساکن یا تنوین کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حرف ڈیش لکھا ہوتا ہے. یہ کلاب کے قاعدے کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم نے پتہ ہے کہ نون قطنی نہیں ہوتا ہے نا، نون قطنی نیچے آپشن دی، نون قطنی ایک اور رول ہے جو ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. پھر میم یا جیم. جیم آپ کو پتہ ہے کہ جیم جائز کے لیے ہوتا ہے، وقف میں جائز کے لیے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس صرف میم رہے گا، میم لکھا ہوتا ہے. پھر اخفا میں غنہ کی آواز کو ڈیش اور ڈیش کی درمیانی کیفیت میں ادا کرتے ہیں. تو اس میں شاید سسٹرز کو کنفیوژن ہو، مجھے لگتا ہے، کیونکہ جواب تو صحیح لکھ دیا مگر اس کو کس طرح یعنی کہ وہ امیجن نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے، اخفا میں غنے کی آواز میں اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی لیٹر کو اس کو ظاہر کرنا پوری صفات کے ساتھ، جیسے ہم نے اوپر پڑھا. تو ہم تو وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، جیسے کہ انتا لکھ دیتی ہوں میں. ٹھیک ہے، انتا. ٹھیک ہے، انتا لکھا ہوا تو انتا نون کو ہم ظاہر نہیں کر رہے، لائک ان نہیں کہہ رہی ہوں. مطلب جب اخفا کرنا ہے نا تو میں نے ان نہیں کہنا ہے. ان مینس کہ میں نے تو نون پڑھا اچھا تھا صفات کے ساتھ، یعنی توسط کے ساتھ. ان اس میں آپ کو دیکھا توسط ٹائمنگ نظر آئی، وہ میں نے اس طرح پڑھا اور نون ظاہر بھی کیا، تو وہ طریقہ تو غلط ہو گیا. اس کا مطلب میں اظہار نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اظہار تو میں نہیں کر رہی ہوں.
پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ادغام. ادغام میں کیا ہوتا ہے آگے جا کے شدہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پیچھے والا لیٹر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے والا پڑھتے ہیں، یعنی آگے تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں دیکھیں تا جب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ کو نون کی آواز تو آ رہی ہے، نون کی غننے کی آواز بھی آ رہی ہے. تا میں تو مطلب اگر میں پڑھوں گی ادغام کروں گی تو میں تو کہوں گی اتا، یعنی میں اس کو لکھوں بھی تو ایسے ہو جائے گا کچھ اتا. تو اظہار کیا ہوا انتا، ادغام کیا ہوا اتا. تو ہم دونوں ہی نہیں پڑھ رہے، ہم تو پڑھے انتا. ٹھیک ہے، تو اظہار کی طرح ہم تھوڑا سا نون نظر بھی آ رہا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اور ادغام کی طرح ہم آگے تھوڑا سا آگے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا اقفا میں کیا کرتے ہیں ہماری زبان یا جو ہوگی وہ جب کہتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے اگلے مخرج پہ ہوگی، تو اس میں تھوڑی سی تا نظر آ رہی ہوتی ہے تا. جبکہ ہم اگر فا ہوتا ہے فا، یعنی کہ کہتی ہوں تو فا کی طرف میرا لپس کی شیپ ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جب ہم اخفا کر بھی رہے ہیں تو ہم نیکسٹ لیٹر پڑھ تو نہیں رہے ہیں، بٹ ہمارا مخرج ادھر ہی ہے، کلوز ٹو ادھر ہی ہے، ریڈی ٹو مطلب سے مطلب وہ لیٹر. تو اس لیے وہ ادغام کے اور اظہار کے بیچ میں بن جاتا ہے. ادغام کی طرح ہم نیکسٹ لیٹر کو تھوڑا سا معمولی سے ظاہر بھی کر رہے ہیں، ادروائز ادغام تو پورا ہوتا ہے، مگر اظہار کی طرح ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، مگر تھوڑا سا نون ظاہر بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اظہار اور ادغام کے درمیان میں اخفا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں کر دوں جو میں سے لاسٹ ٹائم رہ بھی گئی ہوگی مجھ سے، کہ اظہار میں جو ہوتا ہے انتا ہوتا ہے انتا. ٹھیک ہے، سپوز انتا ویسے لیٹر لیتی ہوں جو کہ اظہار کا لیٹر ہے انہا. ٹھیک ہے، انہا دیکھیں نون کی آواز جو ہے نون تک پہنچ رہی اور ہا پہ نہیں آئی، مطلب غننے کی آواز ان تک رہی. اب ہا کے اندر نہیں ہوگی، ہا اس میں غنہ نہیں ہے، ہا غنہ پیچھے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ نیزل ساؤنڈ پیچھے ختم ہو گئی، آگے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو انتا میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جب میں کہہ رہی ہوں نا تو غننے کی آواز ناک کے اندر ہے، مگر جب میں تا بولوں گی وہ ختم ہو چکی ہوگی انتا. جبکہ ادغام میں کیا ہوتا ہے، ادغام میں پیچھے کی آواز چلی جاتی ہے. لائک میں پڑھتی ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں من یہاں پہ نہیں میں یرید وہ ورڈ آتا ہے نا کچھ اس طرح، یمی سیم تھنگ. اچھا میں ویسے میں یو لکھتی ہوں. اچھا دیکھیں میں یومن، مگر اس میں نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی. جب ہم ادغام پڑھتے ہیں تو ہم آگے والا لیٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادغام میں آگے والا لیٹر پڑھتے ہیں اور اس کا غنہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے دیکھیں آگے تک چلا گیا. ٹھیک ہے، غننے کی آواز آگے تک چلی گئی، یہ آپ یاد رکھیں غننے کی آواز آگے چلی گئی. تو اظہار اخفا میں جو ہوتی تھی پیچھے ہی رک گئی تھی، پیچھے نا، جیسے انتا میں انتا. اظہار میں بھی انہا پیچھے رک گئی، آگے والے لیٹر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جبکہ من یومن میں ہم غننے کی آواز آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے، وہ پیچھے جو اگر پیچھے نون ہے بھی نا اس کی آواز غنہ جو ہے اس کا نہیں ہے، یہ آگے یا کا تھا، یہ آگے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے غنہ آگے چلا جاتا. اور اگر ہم کسی اس کو دا بھی دیکھیں نا، جیسے کل ربی، یہ خیر یہاں کا نہیں ہے نا، اس میں کل قر ربی، تو یہ ہم آگے تک پچھلے والا لیٹر آگے تک لے گئے. اس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے، میرے خیال سے وہاں زیادہ بہتر میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں گی، کیونکہ ہم نے ابھی یہ پڑھا نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے لیٹرز نہیں پڑھے ابھی، ہم نون ساکن اس کو ہی پڑھتے رہے ہیں. مر ربی، مر ربی، ہاں جی مر ربی، مر ربی.
تو میر ربی، اس میں وہ چیز نہیں ہے، وہ ہے میر ربی بھی ہم کیا پڑھیں، نون بالکل غائب، ہم اگلا لیٹر پڑھ رہے ہیں، میر، میر ربی، میر ربی، پیچھے ختم، زیرو، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ تو ہم اب یہ انشاءاللہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، یہ جو کوشچن بھی، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اظہار اور ادغام کی بات کی ہوئی ہے کہ اظہار جب ہم اخفا کرتے ہیں تو ہم اظہار بھی نہیں کر رہے ہوتے مگر تھوڑا سا ظاہر بھی ہو رہا ہوتا ہے، انتا جیسے اس میں نون ظاہر بھی ہو رہا ہے ہلکا پھلکا سا، بس ان نہیں کہہ رہے، اور ادغام بھی نہیں کر رہے کہ ہم اتا پڑھ رہے ہوں، اتا ہم بیچ میں پڑھتے ہیں تا، تو بیچ میں کوئی چیز کیفیت آ جاتی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں حروف قاف اور کاف پر ڈیش درجے کا اخفا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، درجے تھے، ٹھیک ہے، درجے کس بنیاد پہ تھے کہ ٹائمنگ کے حساب سے، وقت کے حساب سے، جیسے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نون مشدد، میم مشدد، اور مئی جیسے ادغام، ینمو، ینمو ادغام میں، ینمو لام رو نہیں، ینمو میں سب سے زیادہ ہم نون 2 حرکت تک غننے کو بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اخفا تھا، پھر اس کے بعد کیا تھا، نون ساکن، ان، اور سب سے کم کیا تھا، انقص، کہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جیسے ہی، جیسے ماں کہہ رہی ہوں، میم پہ فتحہ ہے، زبر ہے، ماں، ماں، وہ ایک دم منہ کھل گیا، وہ جو آواز ناک میں بلاک ہونی تھی، منہ میں بلاک ہونی تھی، شدت کی جو کیفیت آنی تھی، شدہ کی صفہ صحیح طرح ادا ہو نہیں سکی، اس لیے وہ غنہ بن ہی نہیں سکا صحیح طرح سے، تھوڑا سا بس بنا ہی، اور اسی وقت ہم نے منہ کھول دیا، تو وہ شدہ رہی نہیں، ٹھیک ہے، تو بہت چھوڑے ٹائم کے لیے تھا. پھر سب سے اس کے بعد کیا تھا، سب سے کم مقدار کا غنہ کون سا ہے، انقص، یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے. اور پھر لفظ دنیا میں نون ساکنہ اپنا تمام صفات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں نون سے صفات یعنی کہ ان کہتے ہیں ہم اس کو، نہیں کہتے، یہ نون کو نون ہی پڑھتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، توسط کے ساتھ. تو یہ اس میں توسط خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اور غنہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس میں پورے کا پوری صفات ادا ہوتی ہیں. اس لیے اس کا جو پوری صفات کا لیول کون سا تھا، یہ تھا اظہار مطلق تھا، اس میں تھرڈ لیول پہ تھا، ناقصہ، ٹھیک ہے، ناقصہ وہ تھرڈ لیول تھا، اور اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں کیونکہ اس میں اظہار کر رہے ہیں، ادغام نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک لیٹر کا ہے، اپلائی ہی نہیں ہوتا. اچھا قرآن مجید سے اکمل، کامل، انقص اور ناقصہ کے 3 مثالیں ڈھونڈ کر دیکھیں. اکمل ہونا زینا، نا پہ انہوں نے شدہ، ٹھیک ہے، زینا اس طرح سے. پھر فلما، میم مشدد، پھر آئیں یرسلہ، ٹھیک ہے. اب اس میں یا پہ شدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی قرآن میں شدہ ہوتا ہے، یہ انہوں نے سعودی عرب کے قرآن سے لکھا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو شدہ نظر نہیں آ رہا، ادروائز یہاں شدہ ہے، اور آپ سعودی عرب کے قرآن کو کھولیں تو وہاں پہ نہیں، وہاں نظر لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو میں اسے لکھ دیتی ہوں پاکستانی قرآن کے حساب سے. تو آئیں یرسلہ، پھر اس طرح اب اس کے بعد کیا ہوا، کامل غنہ یعنی کہ جو اقفا والی کیفیات ہوتی ہے، اور اقفا میں نے اقلاب بھی شامل ہے، ہم نے پڑھا تھا اقلاب، اور یہ اقفا شفوی اقلاب، ٹھیک ہے. اس میں ہم یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں، اقلاب والا، ٹھیک ہے، یہ وہ دوسرا لازم والا نہیں ہے، میں نے وہ لکھا ہے. تو شیئن اخفا ہو گیا، ربہم بالغیب اخفا شفوی، اور شیئن بخشش، ماشاءاللہ تینوں اگزامپل انہوں نے لکھ دی، ماشاءاللہ اچھا کیا، یہ بہت زیادہ اچھا کیا کہ ہر طرح کی اگزامپل لکھ دی. پھر اس کے بعد انکس قلنا، کہ انکس جس میں کہ یعنی کہ یا تو تنوین ہوتی ہے، اس میں ان کی آواز آ جاتی، ان، ٹھیک ہے، یا نسمع میں نہیں ہوگی یہاں پہ اگر یہاں پہ سپوز ساکن ہوتا پھر ہوتا ان، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا وہ کر دیا، میں نے اب دیکھا نسمع نہیں ہوگا، دیکھیں نون پہ تو زبر آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ناقصہ غنہ، یا یہ میں نے انڈر لائن اس لیے کیا کہ میم پہ کوئی نہ سمجھے کہ میم کی بات ہو رہی ہے، نون کی بات ہو رہی ہے نا، ناقصہ غنہ یعنی من، اچھا من پہ ہے، ٹھیک ہے، من پہ، ام تو نہیں، من، ماں جب ہوگا تو ہم ایک دم منہ کھول لیں گے، ماں، تو ام جو ہو جائے گا وہ تو سب اکمل ہو جائے گا، اگر ہم اس کو کھول دیں نا، ام پلس من، اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں، ام یہاں پہ اکمل غنہ ہو جائے گا، اور من پہ ناقصہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر علم یا
اچھا آپ نے الٹا لکھا ہے اس میں اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں. آرڈر میں نا پہلے ناقصہ اوپر اور انکس نیچے ہوتا ہے نا, میں اس سے کنفیوز ہو گئی. اچھا اس کو ہم ایسے کرتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. انکس ہوتا ہے جب سب سے بڑا زیادہ غنہ وہ یعنی کہ کم سب سے کم غنہ جب ہوتا ہے جب زبر ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تو یہ سیکھ لکھا انہوں نے, سب سے کم غنہ جب زبر ہوتا ہے. اچھا اور اس پین کو ماشاءاللہ پھر کچھ ہو گیا. سب سے کم انکس میں نظیر میں دیکھیں نون پہ زبر نہ نہ نسماؤ میں نہ. ٹھیک ہے, منہ ایک دم کھل گیا. اور پھر من میں پھر اس میں ناقصہ یعنی کہ سب سے کم جو غنہ کب ہوگا, نہیں تھرڈ لیول کا, یہ تھرڈ لیول کب ہوتا ہے کہ یہ جب ساکن آتا ہے. من من من. ٹھیک ہے, ظاہر علم, پھر یاتیکم, اور پھر مقبن اظہار جہاں سے پورے منہ پہ. ٹھیک ہے, منہ پہ منہ کب بو کے بن, منہ ایک دم سے منہ کھول گیا. الحمدللہ اس پہ یہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن پہ. آج لیسن انشاءاللہ آسان ہوگا, لام التعریف. ٹھیک ہے, لام التعریف ہے آج کا لیسن. اور لام التعریف کسے کہتے ہیں, کسی کو یاد ہو اگر؟ لام وہ التعریف, لام جو اسم جس کے بعد اسم آ جائے. ہاں جی, وہ لام جس کے بعد اسم آ جائے. اور وہ لام کس شیپ میں ہوتا ہے, الف لام کی شیپ میں ہوتا ہے. وہ لام ہے, ہم پڑھے جب لام التعریف تو ہم اور یہ نہیں کہیں گے. تشدید بھی ہوتا ہے نا ساتھ, یعنی جی جیسے جی اللہ بالکل. الذین اللہ. ہاں وہ والا, یہ بات آپ نے اچھی بات کی, اچھی اگزامپل دی آپ نے. ہم اس کی بات نہیں کریں گے جو الذی آ گیا, کہ یہ جو میم الگ ہی نہیں. کسی جی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف استعمال ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم وہ پڑھیں گے, مگر الذی والا نہیں پڑھیں گے کہ جو الگ ہی نہیں ہو سکتا. الذی کو آپ بریک کر کے دیکھیں, نہیں بریک ہوتا نا, الذی نہیں بریک ہوتا. مگر ویسے ہے وہ اس طرح بھی ہے, بٹ ہم وہ کریں جو جیسے الجنہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم یعنی کہ معرفہ ہے تو الجنہ ہے. ٹھیک ہے, الجنہ ہے. اگر ہم اس کو نکرہ کریں تو جنہ ہو جائے, یعنی کہ ہم جنہ الف لام کو ہٹا سکتے ہیں, الذی میں نہیں ہٹا سکتے. الذی کو توڑے نہیں ٹوٹے گا. تو ہم الف لام وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو لام التعریف ہے, جو کہ کسی کو معرفہ بناتا ہے. الذی تو الذی معرفہ نکرہ والا کیس نہیں ہے. اچھا اب لام ال کا بیان, اب لام کا بیان ہے. اب یہ آپ جاتے ہیں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں لام التعریف تو کوئی لوگ کہتے ہیں الف لام. نو, الف لام ویسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ضرور اس کے ساتھ جڑا ہوا ضرور ہوتا ہے, الف جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل جس کو کہتے ہیں, حمزۃ الوصل جو کہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. تو حمزۃ الوصل اس کا جڑا ہوا ہے, بٹ ہم کہہ رہے ہیں لام التعریف, تو ہم اصل میں لام ساکن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب لام ساکن تو ویسے تو نہیں پڑھا جا سکتا نا, پڑھ کے دیکھیں نہیں ہے, نہیں پڑھ سکتے. اس وجہ سے پھر حمزۃ الوصل جوڑا جاتا ہے ضرورتاً, تو ہم الف لام بول دیتے ہیں, بٹ ہم لام ہی کی بات کر رہے ہیں ایکچولی. تو لام تعریف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں, اظہار اور ادغام. یعنی کہ ال جو ہے دو طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے, یا تو لام ظاہر ہو رہا ہوتا ہے یا لام ادغام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لام ہی کی بات ہو رہی کہ لام یا تو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, لام یا تو ادغام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دو ہی قسمیں ہیں ہمارے پاس. تو اظہار کیا ہوتا ہے, لام الف کا 14 حروف میں اظہار ہوا ہے. ٹھیک ہے, الف لام جو ہوتا ہے اس میں 14 حروف ہیں, اس میں وہ ظاہر کرتے ہیں. جو لام کمرے ہوتا ہے نا, جو شمسی اور کمرے کی بات ہو رہی نا, القمر یعنی کمر والی جو ہوتی ہے اس میں تقریباً لام جی بالکل اظہار ہوتے ہیں. جی. تو اور اظہار کا مطلب ہم نے ابھی کیا پڑھ لیا ہے, اظہار کے آپ نے کیا میننگ سمجھا تھا, ہم نے میم اور نون مشدد وصف میں سب میں پڑھا تھا کہ اظہار کب ہوتا ہے, جب اس کی یعنی کہ تمام صفات بھی پڑھی جاتی ہیں اور اس کا مخرج بھی پڑھا جاتا ہے. اور ادغام میں ہم نیکسٹ لیٹر پڑھتے ہیں مشدد کر کے, تو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, ادغام میں مشدد تھا,
اور اظہار میں آپ ساکن سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. اظہار میں آپ کو ساکن نظر آئے گا، ادغام میں مشدد نظر آئے گا. تو اس میں پھر کون سے 14 لیٹرز ہوتے تھے، یہ اس کے اندر سب کے سب موجود ہیں. یہ حمزہ، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا. اس کو حرف قمریہ کہتے ہیں. قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس اظہار کو اظہار قمری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اظہار قمری. اب ہم نے پڑھا تھا نا اظہار شفوی، اظہار حقیقی، اور اظہار حلقی، اور اظہار مطلق، اب اظہار قمری. ٹھیک ہے، دیکھیں اس لیے دیکھیں ہر اظہار کو وہ نام لینا چاہیے پورا کہ ہم کس کی بات کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون سے رول کی بات کریں. اب ہم جو بات کریں اظہار قمری کی بات کریں، اور قمری میں دماغ میں فوراً الف لام آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو الف لام والا. شفوی میں ہمیں میم کا آیا، لپ لیٹر کا آیا. حلقی میں حروف حلقی آیا، نون کا رول آ گیا. اور اظہار مطلق میں ہمیں وہ یاد ہو گیا کہ ایک ادغام جو ہونے والا تھا مگر ہو نہیں سکا، تو اظہار ہوا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے لام ساکن ہی ہمارا ٹاپک ہے. بٹ لام ساکن جو ہے نا عربی میں صرف الف لام کی شیپ میں نہیں آتا. وہ تو الف لام کی شیپ میں لام التعریف یہ ہے الناس. بٹ وہ فعل میں بھی آتا ہے. فعل یعنی کہ کوئی کام، جیسے یلحظ. ٹھیک ہے، یلحظ یہ ہوتا ہے زبان لٹکانا. یعنی کہ قرآن میں ایک ذکر ہے کتے کے بارے میں، ڈاگ کے بارے میں، کہ وہ اس کے لالچی ہونے کے بارے میں، کہ وہ زبان لٹکاتا ہے، اس کو کچھ نظر آئے تو وہ لٹکائے رکھتا ہے. تو یلحظ. اور پھر اس کے بعد لام الامر. امر کا مطلب ہوتا ہے کام، حکم. ٹھیک ہے نا، حکم دیا جاتا ہے. حکم جس میں دیا جاتا ہے تو وَلْيَتَلَطَّفْ. ٹھیک ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نرمی انہیں چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کریں. پھر لام الاسم یعنی کہ کسی اسم کے نام میں ہی ہے، جیسے میرا اپنا نام میں ہے. ٹھیک ہے نا، میرے نام میں ہے لام. ٹھیک ہے، یہ آپ کے نام میں کسی اور کے نام میں بھی ہوگا، جمیلہ، اس طرح کچھ. پھر لام الحرف، حل کوشچن ہے کہ کیا. تو اگر ہمارا ٹاپک جو کہ سارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک صرف لام التعریف ہے. تو ہمارا ٹاپک لام التعریف ہے، مگر میں آپ کو بتایا کہ ہم باقی ویسے میں نے الحمدللہ سارے پڑھے ہیں، ہمارے کورس میں سب کچھ شامل تھا، مگر میں آپ کو صرف لام التعریف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اتنا ہی ٹاپک ہمارے پاس بک میں بھی ہے، قول السدید میں بھی ہے، اور زیادہ ٹاپک میں نے ایکسپلین کیا ایک بات تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. اب لام التعریف کیا ہے؟ واہیہ لام الساکنہ، کہ وہ واہیہ کہ وہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے. میں آپ کو آتا نا، آپ نے نوٹس اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ کچھ چیز جیسے اب عربک میں ہے، انگلش میں ہے، تو آپ لوگ اردو میں کیسے لکھ سکیں. لام الساکنہ یعنی لام الساکنہ، زائدہ زیادہ یعنی اس کو ایکسٹرا کہتے ہیں. اعلیٰ بنی ہی، بنی الکلمہ یعنی بناوٹ، کس پر؟ کلمے کی بناوٹ پر. ٹھیک ہے نا، کلمہ جو بھی تھا اس کی بناوٹ میں ہے، اوپر، بلکہ اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر. ٹھیک ہے، کلمے کی بناوٹ جو تھی جیسے کہ جنہ تھی. ٹھیک ہے، جنت تھی، ایکچولی کلمہ ایسے بنا ہوا تھا جنت کا، اس کے اوپر ال لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، اوپر اعلیٰ یعنی کہ زائدہ بنا دیا، ایکسٹرا بھی ہے. مسبوقاتہ بحمزۃ الوصل یعنی اس سے پیچھے. لاحقہ سابقہ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہے نا، سابقہ، کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہے ساتھ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے. مفتوحہ، فتحہ زبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فتحہ بھی کہتے ہیں عربک میں. عند البدء پاس، بد اسٹارٹ، شروع. اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ لام التعریف کیا ہے، کہ وہ ہے لام ساکنہ ہے جو زیادہ ہے اور جو کلمے بناوٹ کے اوپر ہی آتی ہے، اوپر کے مطلب اوپر نہیں سا، اور سابقہ یعنی کہ جڑی ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے بے حمزۃ الوصل یعنی اس کے پیچھے حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور وہ زبر سے ہوتا ہے. مفتوحہ، ال جیسے کہتے ہیں ال تو اس کے اوپر زبر آتا ہے. عند البد شروع میں. ٹھیک ہے، تو اس کو انگلش میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از این ایکسٹرا لام ساکنہ added to the basic makeup of the word. This noun is preceded by حمزۃ الوصل، کہ یہ جو ہے حمزۃ الوصل سے آگے جڑا ہوتا ہے. تو ہم حروف قمریہ ہم پڑھتے ہیں
سب سے پہلے، ٹھیک ہے، حروف قمریہ. اب ایک شمسیہ ہوتے ہیں، ایک قمریہ ہوتے ہیں. قمریہ، القمر، القمریہ، ٹھیک ہے. خاص طور پہ پہلے دیکھیں پیچھے ساکن، یعنی کہ اس کا کچھ آگے جتنے لفظ ہوں گے اس میں یہی ہوگا کہ فرسٹ لفظ ساکن ہوگا اور نیکسٹ لیٹر پہ زبر ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کو بھی یہ نام دیا گیا ہے. جتنے لیٹرز ہوں گے، القمر کیوں کہا کہ باقی لیٹر بھی اسی طریقے سے بنے ہوں گے، ساکن اور زبر. The moon lam is the lam ساکنہ، سکون on the lam. کہ قمریہ لیٹرز کون سے ہوتے ہیں جس میں لام ساکنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لام پہ ساکن ہوتا ہے. which must be pronounced clearly. clearly کا مطلب کہ وہ اچھی طرح اظہار کرنا چاہیے. This lam occurs at the beginning of the word al and occur in the noun. کہ noun یعنی کہ اسم کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اس کی ریزن آف دا نیمنگ، اس کو ہم نام یہ القمریہ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹ از ہاؤ پریکٹس از دا ورڈ القمر. القمر جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا، اس کو قمریہ لیٹرز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسی طرح بولے جاتے ہیں جیسے کہ القبر، یعنی ساکن زبر کا جوڑا. اور ریزن فار اظہار کہ مخرج آر فار، ٹھیک ہے. ہم اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے مخارج جو ہیں لام سے دور ہیں، لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، لام کے مقابلے میں. میں آپ کو جیسے یہاں پہ بتاؤں گی، یہاں پہ آپ دیکھ لیں لام کدھر ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے کر دیا، اس کو سرکل سا کر دیا. اب لام میں قمریہ میں لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں نا، کہ ہم سب سے پہلے ہے حمزہ. اب حمزہ کدھر ہے؟ لام سے اگر مقابلہ کریں، حمزہ کا حروف حلقی نیچے کہیں حلق میں ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ. اور یہ بیچارے یہ معصوم سے جو ہے نا حروف حلقی سب سے ہی دور ہیں. تو ہر آلموسٹ سب چیزوں میں یعنی ہر لیٹر کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے. جو بھی منہ کے اندر کے لیٹرز ہیں نا، یہ زبان سے اوپر الف لیٹر، جب بھی ان کے بعد حروف حلقی آتا ہے نا تو اظہار ہی ہوتا ہے. بس آپ یہ پہلے ایک دفعہ یاد کر لیں. تو لام سے باقی حروف حلقی جیسے ہا بھی ہے، جتنے بھی حروف حلقی ہیں یہ اتنے دور ہیں کہ اظہار ہی کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو ڈائننگ ٹیبل والی یاد آپ کو ہوگی نا ایگزامپل، جو ہم نے 2 ہفتے پہلے کی تھی، کہ جب 2 چیزیں پڑی ہوئی ایک قریب ہوتی ہے، ہم ایک ہی ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، مگر جب دور پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں الگ الگ اٹھانا پڑتا ہے نا. یہ ڈائننگ ٹیبل ہے، ایک چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، یہ دوسرے کونے میں پڑی ہوئی ہے. تو میں اگر آپ چاہوں گی کہ اٹھاؤں تو پھر مجھے اس کو الگ اٹھانا ہوگا، اس کو الگ اٹھانا ہوگا، کیونکہ اتنی دور ہے کہ میرے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھائی جا سکتی. تو اس کا مطلب اس کو اپنی صفات کے ساتھ اٹھایا میں نے، جو بھی چیز تھی دوسرے کو بھی اپنی صفات کے ساتھ، اور اس کو اظہار کہیں گے. تو یعنی کہ اس میں پھر اظہار ہوگا. تو اس وجہ سے اوپر لکھا تھا نا کہ مخرج فار ہیں، دور ہیں، فار کا مطلب دور، اس وجہ سے ہر لیٹر میں اظہار ہوگا. تو جتنے لیٹر دور ہے لام سے کون دور ہے؟ لام سے مطلب حروف حلقی سارے دور ہیں. پھر لام سے دیکھیں قاف اور کاف بھی دور ہیں، القمر جیسے کہتے ہیں نا. اور پھر ہم اگر دیکھیں تو اس وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کون سے لیٹر دور ہیں. یہ سارے اس کی لسٹ آ گئی، ٹھیک ہے. حمزہ، ٹھیک ہے، ہم جب حروف حلقی پہلے ہم مارک کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے حروف حلقی کی بات کر لی ہے. خا ہو گیا، عین ہو گیا، اور ہا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین بھی، غین کو میں نے مارک نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے نکال دیا. اب دیکھیں با، سیکنڈ آپشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لیٹر کو دیکھ لیتے ہیں. با دیکھیں لام سے کتنی دور ہے، کہ لام تو بیچ میں کہیں ہے، با لپس پہ ہے اس لیے دور ہے. پھر غین ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، سب کو مارک کرتے جائیں گے. پھر ہا ہم نے کر لیا مارک. جیم کو بھی دیکھیں تو اب ال اج 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 ال اج، اگر میں دونوں کو جوڑنا چاہوں میرے لیے مشکل ہے. ال اج دونوں دور ہیں. آپ بول کے بھی اگر دیکھیں نا ال اج، ٹھیک ہے، تو ہمارے بولنے میں مشکل ہوگی اگر ہم اس کو جوڑیں. تو اس وجہ سے جیم بھی دور ہے. پھر کاف تو دیکھیں ویسے ہی دور ہے. قاف اور پھر واؤ لپ لیٹر ہے، واؤ دور ہے، ٹھیک ہے. واؤ دور ہے کیونکہ وہ لپ لیٹر دور جا کے دیکھیں ال وا ال. اگر میں جوڑنا چاہوں سپوز ال نہیں میں جوڑ سک رہی ہوں.
خواہ ہم نے پڑھ لیا. پھر فا لپ لیٹر ہے. لپ لیٹر جو ہے وہ سارے دور ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی یاد رکھ لیں نا, اگر آپ کو یاد کرنا ہو نا کہ کون کون سے لیٹرز ہیں, تو آپ ایک تو آسانی ہوگی کہ حروف حلقی سارے یاد کر لیں. پھر لپ لیٹر جو زبان کے لیٹر, یہ ہوٹوں والے لیٹر, بمفو با میم فا واو, اس کو بھی نکال دیں, وہ بھی مطلب ڈال لیں اسی میں, تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا, فا ہو گیا. پھر قاف دیکھیں دور ہے, قاف کیا تو پیچھے حلق کی طرف ہے, بلکہ بعض لوگ تو اس کو حلق, علماء جو ہے نا اس کو حلق کے لیٹر سے بھی جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں جوڑا, بٹ بعض علماء کہتے ہیں یہ تو اتنے دور ہیں کہ یہ حلق کے لیٹر سے بنتے ہیں, یعنی کہ ہمیں اس کو ایسے لینا ہے جیسے ہلکی حروف حلقی. تو ہم اس لیے قاف کو بھی نکال دیں گے. ٹھیک ہے, آئین بھی ہم نکال چکے ہیں. اسی طرح ہم یا کو دیکھیں, دیکھیں یا اور لام, میں نہیں کہہ سک رہی, مطلب کہنے میں مجھے مشکل ہو رہا تھا, تو اس کو کیا ہو گیا, یہ یا آ گیا, تو اس یہ ہلکی ہو اظہار ہو گیا. پھر میم لپ لیٹر, پھر ہا یہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے آسانی سے یاد کرنے کا ہمیں کسی آسان ہوگا کہ لپ لیٹرز کو اس میں شامل کر لیں جو دور دور نظر آ رہے ہیں. لپ لیٹر حروف ہلکی, قاف کاف, اور اس کے بعد جیم اور یا, اور یہ ضاد بھی, ضاد اس میں الضالین یہ دوسرے میں آئے گا نا, اور جی یہ شین. حالانکہ دیکھیے ساتھ ساتھ آپ ویسے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ جیم کو تو میں نے شامل کر لیا اس میں, الجنہ. ٹھیک ہے, الجنہ, تو شین کو کیوں نہیں شامل کیا یہ میں بعد میں بتاؤں گی, حالانکہ ساتھ ساتھ ہیں, مگر ہم نے یہاں جیم یہاں پہ لے لیا اسی میں القمریہ میں, اور یا بھی لے لیا, مگر شین کو ہم نہیں لے سکے. اس کو میں بعد میں اگزامپل کراؤں گی جب ہم شین پہ آئیں گے. تو مگر آپ شین کو بس یہ مائنڈ میں سوچنا ہے کہ جیم شین یا ویسے تو جڑے ہوئے لگ رہے ہیں, بٹ شین یہاں پہ نہیں شامل ہو رہا, اس کو آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, یا تو اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا قمریہ لیٹر میں, اور دعات کو بھی نہیں کرنا, وہ بھی میں ابھی شمسیہ میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ویسے جیم شین یہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کو ہم بڑھ کے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ الارض جیسے لکھا ہوا ہے, دیکھیں لام ساکن اور دوسرا جس پہ فتحہ ہے, زبر ہے, تو الارض البلد البا. ٹھیک ہے نا, البلد الغیب. ٹھیک ہے, اب الف پہ دیکھیں کوئی سائن نہیں لکھا اس کا, کیونکہ یہ وہ ہے نا وصل جوڑنے والا ہے الف, یعنی خود سے ہم ویسے نہیں وہ پکڑ سکتے, مگر اب میں پڑھنا چاہوں تو میں الف پہ زبر لگا رہی ہوں, ال جو کہ اس طرح ہے. پھر الجنہ, الکتاب, الودود, الخالق, الفجر, العلیم, القدیر. دیکھیں سب میں ہم الگ پڑھ رہے ہیں. پھر الیوم, آئی گیس ایک منٹ, الیوم, پھر المیم کے لیے ہے المشرق, اور پھر الہدا. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہم نے کیوں پڑھے, کیونکہ مخرج اتنی دور ہے کہ ان کو ہم ادغام نہیں کر سکتے, یعنی جوڑ نہیں سکتے. جبکہ ہم نے ادغام کیوں کرتے ہیں, آپ کو کسی کو یاد ہے کہ کوئی بھی لیٹر میں ادغام کیوں کرتے ہیں, عرب ادغام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ وہ کیوں کرتے ہیں. اس لیے میم کہ وہ دونوں قریب قریب لفظ ہوتے ہیں, اور آسانی کے لیے جہاں جی پہ آسانی ہو. جی, آسانی, اصل بات آسانی ہے, کیونکہ انہوں نے صرف یہاں نہیں اور جگہ پہ بھی آسانیاں کی ہوئی ہیں, جو ہم بعد میں ایسا ایسا پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. ایون جو ال میں لام ساکن ہے, میں آپ کہہ رہی ہوں لام ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ساکن, اس کی وجہ سے ہم نے یہ الف لگایا تھا نا, حمزۃ الوصل جو تھا, یہ بھی آسانی کے لیے نا. تو آسانیاں جو ہے نا عرب کی لینگویج میں بہت زیادہ ہے, تو مین پرپس آسانی ہے. اب حروف شمسیہ پڑھتے ہیں. حروف فش, ٹھیک ہے, فش, دیکھیں اب شین پہ شدہ آ گیا, تو اس کا مطلب لام پہ ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا, لام کو جوڑنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہوگا. حروف فش یہاں ڈراپ کر کے ہمیں ادغام کرنا ہے, لام ڈراپ. ٹھیک ہے, تو ادغام میں کیا ہوتا ہے, بیچ کا لیٹر ڈراپ ہو جاتا ہے, ہم جمپ کر کے نیکسٹ لیٹر پہ آ جاتے ہیں. پشم, پشم, پشمسیہ, پشمسیہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے لام ظاہر نہیں کیا, ادغام کیا تو لام ڈراپ. ٹھیک ہے, تو ادغام میں مینلی یہی ہوتا ہے کہ پچھلا لیٹر نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی صفات چلی آتی ہیں, ان کی صفات آ جاتی ہیں,
بٹ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں ویسے. ٹھیک ہے. جیسے کہ صفات کیسے آتے ہیں، جیسے ہم نے نون ساکنہ کے اس میں پڑھا تھا، تو ہم یہاں پڑھتے ہیں نا یو. یہاں پہ ہم نے کیا کیا، غنہ کیا. غنہ تو یا میں ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں اس کی صفات، نون کی صفات چپک کے جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے جوتے کے ساتھ چپک کے بعض وقت کوئی چیز باہر سے اندر آ جاتی ہے، تو نون کی صفات یا میں چلی گئی، بٹ نون ہم نے پھر بھی نہیں پڑھا، صفات گئی ہیں. تو اس طرح حروف شمسیہ میں بھی اس میں غنہ کہہ رہے، غنہ کا ہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، صفات تو نیکسٹ لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں اور پیچھے لام ڈراپ کر رہے ہیں. اچھا، اس کو ہم کہیں گے ادغام. ادغام لام الالف کا جو 14 حروف میں ادغام ہوتا ہے. پیچھے بھی 14 تھے، ابھی بھی 14 ہیں، یہ یاد رکھیں. تو کون سے 14 ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. اور یہ حروف اس شعر کے شروع میں والے کلمات میں جمع ہیں. یہ ایک شعر ہے، اس کو یاد نہ بھی کریں کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف لکھا ہوا تو میں پڑھ رہی ہوں کہ اس کے شروع سارے لیٹر نہیں، شروع فرسٹ. ٹھیک ہے. تو پہلا لیٹر جو بھی ہیں اس میں یہ لیٹر موجود ہیں. طب، ثم، سل، رحم، تفز، دف، ذا، نعم، دع، سوع، ذن، زر، شریفقن یا شریفن، للکرمی. میں سے کوئی میننگ نہ پوچھنے لیکن مجھے نہیں پتا. تو ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. اور اس کو ادغام کو ادغام شمسی، دیکھیں اب ادغام آ گیا اور وہ بھی ادغام شمسی آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شمسی. اور شمس کیوں؟ شمس کے ساتھ ہی ہمیں دماغ میں الف لام آئے گا. ٹھیک ہے. تو ادغام کہ نون کا نہیں ہے، یہ الف لام کا ہے. تو اس کو ہے شمسیہ لیٹر از دا لام. شمسیہ لام از دا لام. کون سا لام ہے؟ which occurs at the beginning of the word، یعنی کہ کسی الفاظ لفظ کے شروع میں آتا ہے، کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے. where by it is merge کا مطلب ہے ادغام، کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے with the letter that follow it، کہ وہ آگے والے لیٹرز میں، فالو کا مطلب آگے جو ہے، آگے والے حرف میں وہ ادغام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ لکھ دیا. تو یہ کیا شمسیہ لیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شمسیہ لام کون سا ہوتا ہے کہ وہ لام جو کہ شروع میں تو آتا ہے مگر اس کو پڑھتے نہیں، آگے وہ مدغم ہو جاتا ہے. ادغام یعنی مدغم ہو جاتا ہے. اور یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ لام، شین، زا، ظا، سین، دال، نون، ذال، ضاد، تا، را، صاد، تا، طا. ٹھیک ہے. اس کو بھی یاد کرنا آسان ہے اگر ہم سمجھ لیں. جیسے پیچھے میں نے کہا تھا کس طرح آسان تھا کہ اگر ہم سمجھ لیں. So if the letter of these letters come after the lam, then it must be recited. It must after completely merge. Completely یعنی کہ مکمل ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کامل ادغام، جس کو مکمل سے کامل ادغام ہمیں پڑھا ہوا ہے نا کہ کامل ادغام کرتے ہیں ٹو دا سیکنڈ لیٹر، یعنی کہ ہم نے سیکنڈ لیٹر ہی پڑھنا ہے، پیچھے پڑھنا ہی نہیں ہے، لام تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اینڈ دس لام از کالڈ لام شمسیہ. اس کو ہم لام شمسیہ کہتے ہیں. اور ریزن اس کا نام کا، ریزن آف اٹس نیمنگ، کہ اس کا نام کیوں یہ رکھا گیا، بیکاز اٹ از ہاؤ پریکٹس ان دا ورڈ والشمس واز اٹر، یعنی کہ والشمس جس طرح بولا جاتا ہے اسی طرح وہ لفظ بھی بولے جاتے ہیں، اس لیے اس کو ہم شمسیہ لیٹر کہتے ہیں. اور ریزن فار ادغام کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز مخرج آر نیئر. ٹھیک ہے. یہاں پہ نیئر تھا، پہلے والے میں تھا دور، یہاں پہ ہے قریب، یعنی کہ لام سے سب قریب ہیں. ٹھیک ہے، سب لام سے قریب ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم سب کو جوڑ لیتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کی طرح. یعنی ہمارے لیے اٹھانا آسان ہے، ایزی ہے، ایزی ٹو سے. اور اس میں ایک اللہ کے نام کو میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اللہ کا نام بھی کیسے بنا. ٹھیک ہے. اللہ کا نام کہ اصل میں کیا تھا؟ الہ. اللہ مجموعہ ہے، اس کو میں لکھوں گی کہ اللہ کس کا مجموعہ ہے؟ ال اور الہ کا، یعنی ال اور الہ کو جوڑیں تو اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو الہ کا مجموعہ ہے. تو ہم اس کو کھول کے پہلے کھلا ہوا فارم میں کہ الہ تھا، اس کے پاس ال آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اوپر میں نے لکھا ہوا بھی ہے نا، ال کے اوپر ساکن بنا دیتی ہوں اور الہ.
تو اس سے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں کو ہم نے جوڑ دیا، ال پلس الا، ٹھیک ہے نا، یہ ال اور الا جڑ گئے. تو کیسے جڑے کہ ال اور لا تھے، ایکچولی ال اور لا تھے نا، ال اور لا تھے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کا بیچ میں الف کو ڈراپ کر دیا تو ال اور لا ہو گیا. تو یہاں اللہ تھا نا، الف تھا، اس کو میں نے ڈراپ کر دیا، گرا دیا. الا میں جو الف تھا نا، الا کا الا، وہ میں نے گرا دیا، ٹھیک ہے. تو ال اور لا، تو کیا رہ گیا، الف لام اور دوسرے پہ لام ہا، ٹھیک ہے. تو پھر ان دونوں کا ادغام کر دیا. ادغام کب ہوتا ہے، جب ساکن، جیسے کہ اب الف با اور با فتحہ جب ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، ابا ابا. اس طرح اب یہ بن گیا اللہ اللہ اور ہا اللہ اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ میں بھی ادغام ہوا ہے. کیسے کہ اصل میں ال اور الا کا مجموعہ تھا، مگر جس میں سے الا میں سے الف گر گیا، ٹھیک ہے. الہ کا الف گر گیا تو لام اور لام ساتھ آ گئے اور اس کی وجہ سے وہ ادغام ہو گئے. آپ کو سمجھ آئے گی سب کو؟ اس کو اگر نہیں سمجھ تو بتا دیں، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی تو جی بتا دیں. جی آ گئی. اس کو اگر اس طرح کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو یہ الف لام جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو ڈفرینٹ وے میں بھی لکھ سکتے ہیں نا. الف لام اور الف اس طرح جیسے پاکستانی اس میں لکھا ہوتا ہے، لام لکھنے کے بعد اس کے بیچ میں ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ الف ہوتی ہے. اچھا، آپ پین یوز کر کے بتا سکتی ہیں، میں آپ کو پین دیکھتی ہوں. لکھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں میں وہ بتا سکتی ہوں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ والا لام نا اس طرح، جیسے ایسے. اچھا، آپ پورا اس کو پورا لکھ کے دکھائیں. یہ لام کا سکون ہو گیا اور یہ الف جو ہے یہ والے ہے الف، جو کہ ٹھیک ڈراپ ہے. ہونے کی اس کی بات کریں. ہاں جو ڈراپ ہوا، ہاں جو ڈراپ ہوا اس کے نیچے زیر کہہ لیں یا حمزہ جی جو بھی. ہاں، آپ پاکستانی اسٹائل میں لکھ لیں. پاکستان سال میں زیر ہو جائے گا پھر جو بھی ہے، ہاں، اس لیے کہ لوگ زیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ الف لام الف تھا اور یہ ڈراپ ہو گیا. تو یہ بلکہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے نا، کہ جو آپ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈراپ ہو گیا اور نیچے پھر لام ہا یہ ہو گیا، رہ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپ ہو گیا تو الف لام رہ گیا اور آگے لام ہو گیا، لام ہا. تو یہ دونوں مدغم ہو گئے، ادغام ہو گیا، اور تو اللہ اس طرح ہو گیا. الحمدللہ، جزاک اللہ. اس کو میں وہ کرتی ہوں. آگے ہم آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اچھا سسٹر چیٹ میں لکھا ہے اس کا جو پیچھے کا میننگ تھا نا، ارم مصطفیٰ نے، کہ حرف قمریہ کے لیے ہم نے یہ جملہ یاد کیا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اور یعنی واقعی اس کے اندر ہے، مجھے یاد آ گیا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. یہ آپ سسٹر آپ بعد میں بھی لکھ دینا، تو میں اس کو نیٹ پہ لکھ دوں گی، کلاس میں بھی لکھ دوں گی. اور آگے اور باقی حروف شمسیہ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر الف کے بعد شد والا حرف تو اس کو شمسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر، یہی بات ہوئی تھی نا. آپ نے بتایا کہ حرف قمریہ کا جو آپ کو کسی کو یاد کرنا ہے تو اس میں یاد کرنا ہے کہ ایک جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے اندر سارے لیٹرز آ جاتے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے. یہ میں چیٹ سے پڑھ رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے بھی چیٹ سے دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور اس میں یہ پوائنٹ تھا، یہ صغیر، ہم یہ جب صغیر ہوتا ہے، صغیر کا مطلب ہوتا ہے جب پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا لیٹر زبر ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو دیکھیں، یہ جو ہم ایگزامپل تھی نا، اس میں ساکن اور زبر ہے، ساکن زبر. تو یہ صغیر ہے، یہ صغیر کی کیفیت آتی ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے یعنی نیکسٹ ویک انشاءاللہ. صغیر کبیر. صغیر کیا ہوتا ہے کہ جب دو لیٹرز میں ایک لیٹر پہ ساکن اور دوسرے میں زبر آتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں. تو یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت کہاں پہ آئی ہوئی ہے، لام اور لام میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام میں. اس وجہ سے ہم ادغام کر رہے ہیں. اب حرف شمسی کون سے ہیں، اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ 2 پیج پہ، یہاں پہ آگے بھی ہیں، اس لیے آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ تھوڑے سے یا نہیں، باقی بھی ہیں. کہ اب یہ وہ لیٹر ہے کہ جو لام سے دور ہیں، ٹھیک ہے. لام ہمارا یہ رہا لام.
تو اس سے دور ہونے کی وجہ سے قریب ہونے کی وجہ سے، تو قریب میں غلط بول گئی، قریب ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ادغام کریں گے. جیسے تو، لام سے تو. آپ بلکہ یہ یاد رکھیں کہ ٹپ آف دا ٹنگ والے یعنی زبان کی نوک والے جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ سب قریب ہیں اس سے. ٹھیک ہے، زبان سے قریب یعنی کہ نون کے پاس جتنے بھی اس سائڈ پہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ قریب قریب، وہ سب قریب کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے، سب جو زبان کی نوک پہ ہیں تو اس میں وہ سارے تینوں گروپ آ جائیں گے، سین سوا سین زا زال تا زو تا دا تو. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ سب لیٹرز قریب ہیں، اس وجہ سے یہاں ادغام کریں گے. اس کے علاوہ باقی سب یہ ہے دور والے لیٹر تو غائب ہے نا، یہ تو ہم نے نکال دیے تھے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ قریب والے لیٹرز آ گئے سارے قریب. پھر نون لا را بھی دیکھیں کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا جیم کو نکال دیا، یا کو نکال دیا. اب دواد اور شین رہ گئے تھے نا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا. تو دواد اصل میں یہ آپ اگر دواد کو بولے نا پوری زبان پہ پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری زبان کو کور کر رہا ہے. تو وہ لام کو بھی کور، یعنی کہ دواد اتنی بڑا زبان لیٹر ہے، اس کو طویل ہے نا، استطالہ بھی اس میں کیفیت میں آپ کو بتائی تھی اس کی ایک صفت ہے استطالہ، اور طویل سے ہے. اور طویل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے معنی علماء نے یہ لیا ہے نا کہ یا تو اس کا مخرج بہت قریب ہے طویل ہے، بولنے کی ادائیگی میں طویل ہے یعنی کہ بولنے کی پروسیس لمبا ہے، یا پھر یہ کہ دواد میں پوری زبان سائڈ سے پورے ایریا کو کور کر رہی ہوتی ہے، اوپر ٹچ ہو رہی تھی. اگر آپ بولے نا تو یعنی کہ پوری سائڈ ایک پوری ٹچ ہو رہی تھی، تو وہ لام سے کلوز ہے. تو دواد ایکچولی زبان کے ہر لیٹر سے کلوز ہے آلموسٹ. اس وجہ سے کلوز ہے، اس وجہ سے دواد لام سے بھی کلوز ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں. اب شین، جیم شین یا کا حصہ تھا، بٹ وہ ہم کیوں نہیں بول جیم اور شین کو الگ کیوں کر دیا، شین کو جیم اور یا کو الگ کیا تھا، اور شین کو ہم اس کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ شین کو دیکھیں اس میں تفشی ہے. ٹھیک ہے نا، تفشی کو اسپرے باٹل سے میں نے اگزامپل دی تھی نا پچھلے اس میں لیول میں. اسپرے باٹل ہے، جب اسپرے کرتے سب جگہ پھیل جاتا ہے اسپرے. ٹھیک ہے نا، تو شین بھی ایسا ہے، اش اش، یہ اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی جو اسپرے ہے یعنی آواز آگے تک چلی جاتی ہے، زبان کے قریب یعنی ٹپ آف دا ٹنگ تک اس کا یعنی کہ اس کی رینج ہے. اش، اگر آپ ٹرائی کریں نا تو یہ آگے تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خود تو پیچھے بیٹھا ہوا مگر اس کے تعلقات دیکھیں آگے تک ہے. یعنی کہ آپ جیسے کہ اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ دور بیٹھ کے بھی نا بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، سب سن رہے ہوتے ہیں. اب ہم پاکستان کا حال بھی دیکھ لیں. تو شین جو ہے اس کا اسپرے یعنی کہ اس کی جو تفشی کے صفت جو ہے وہ دور تک پھیلتی ہے. تو وہ سمجھے کہ لام کے قریب بھی ہو گئی، یعنی لام اس کے رستے میں آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس کی جو یعنی کہ تعلقات سے لام تک بھی پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ قریب کنسیڈر کیا جائے گا، وہ سوچا جائے گا کہ یہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جیم یا کے ساتھ نہیں جوڑا اس کو اس کی تفشی کی کیفیت کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے اس کو قریب کے لیٹر کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ وہ ویسے تو جیم ہونا نہیں چاہیے تھا، بٹ اس کی وجہ تھی. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہی ہے کہ یعنی کہ عرب میں ہے ہی ایسا یہ سسٹم، شروع سے وہ شین کو الشمس بولتے ہیں یعنی کہ بولنے کی وجہ سے. کیونکہ یہ جو رولز ہے یہ تو بعد میں بنے، قرآن بھی بعد میں آیا تھا نا، مگر یہ عرب تو شروع سے عربی بولتے تھے نا، تو وہ شروع سے اش بولتے تھے. تو یہ بولنے کی وجہ سے، مگر اس کو مزید جب تحقیق کی تو علماء نے، تجوید کے علماء نے کہ کیوں، تو پھر انہوں نے سمجھ آیا کہ تفشی کی وجہ سے. تو تفشی کی وجہ سے اس کو ہم قریب کے لیٹرز میں کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو پھر ادغام بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ ایک تو ادغام کیوں کرتے ہیں، تفشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایک تو تفشی کی وجہ سے کیونکہ اس کی رینج بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے، ریموٹ کنٹرول سے دیکھ لیں، تفشی کی رینج بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، رینج سمجھ لیں، اور ریموٹ کنٹرول بھی سوچ رہے ہیں. اور دوسرا کہ اہل عرب جو ہے نا سیدھا بولتے تھے، اہل عرب کے بولنے کا طریقہ ہی ایسے تھا، کیونکہ وہی بات کہ وہ آسانی چاہتے تھے، اصل چیز آسانی ہے. تو اب ہم اس میں دیکھ لیں تو کون کون سے لیٹرز ہو گئے، اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں سائڈ سے.
میں نے آپ کو کہتا نا تو ٹپ یعنی کہ زبان کی نوک والے لیٹرز جو ہے نا وہ ہم اسی وجہ سے نکال لیں گے. تو ہے، فو ہے، صاد بھی ہو گیا اور تا آ گیا. دعاد میں نے کہا تھا کہ یہ سبھی کا دوست ہے سمجھے، کیونکہ یہ پوری زبان پہ پھیلا ہوا ہے. اس وجہ سے دال ٹپ آف دا ٹنگ، را نون لام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ہی قریب ہے یہ تو. بلکہ بعض لوگ تو اس کو ایک ہی مخرج کی طرح بھی لیتے ہیں بعض علماء. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایک ہی مخرج ہے. اسی طرح نون وہ قریب ہے. ٹھیک ہے، نون قریب ہے. پھر دال یہ بھی ٹپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے، سین یہ بھی ٹپ آف دا ٹنگ، وا اور یہ بھی اسی وجہ سے، زا بھی اسی وجہ سے، شین تفشی، اور لام تو لام ہے. ٹھیک ہے، لام کے ساتھ، ٹھیک، یہ لام کی وجہ سے، وہ تو خود ہے. تو ہم اس وجہ سے یہاں پہ حصہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. پھر نوٹ کیا کرنا ہے، حروف قمریہ، قمر کا معنی ہے چاند. یہ میں نے اسی بک سے لیا ہے جو آپ کی بک ہے. تو قمر کا معنی ہے چاند. جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے موجود رہتے ہیں، اسی طرح لام الف لام کے بعد حروف قمریہ آ جائیں تو لام بھی موجود رہتا ہے. یہ انہوں نے ایک طرح سے ٹپ سمجھ لیں کہ جیسے چاند ہوتا ہے ہمیں پھر بھی ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ستارے بھی نظر آ رہے ہوتے، چھپتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ نظر آ رہے ہیں. تو القمر جیسے سپوز ہمیں لام بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں قاف بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے سمجھ لیں، لام بھی نظر آ رہا ہے، قاف بھی نظر آ رہا ہے. قمریہ لیٹرز چاند اس کا ایگزامپل کو اس سے مشابہت کی ہے کہ چاند نظر آتا ہے اور ستارے بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح یہ اور حروف شمسیہ دیکھیں، سورج جب نظر آتا ہے، شمس کا معنی سورج، جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ہوتے تو ہیں مگر نظر نہیں آ رہے. اسی طرح لام الالف کے بعد حروف شمسیہ آ جائیں تو لام بھی مدغم ہو کر غائب ہو جاتا ہے. لام سمجھے کہ چاند ہے، ستارے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سورج آتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ یاد کر لیں. اور یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک اس طرح فنش ہو گیا. یہ اسی کی پکچر ہے. اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں کلرز کے حساب سے تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ویسے کہیں اور سے میں نے پکچر لی، اس کا تعلق ویسے اس سے نہیں تھا، مگر مجھے یہ کلرفل نظر آئی تو میں نے یہ کر دی کہ آپ دیکھیں کہ لام سے اگر ہم دیکھیں تو کون سے لیٹرز قریب ہیں. یہ سارے لیٹرز قریب ہیں. ٹھیک ہے، ضاد بھی قریب ہے. جیم شین یا میں ویسے تو دور ہے، مگر شین وہ ہے، وہ شمسی کیوں ہے، مطلب سفیریہ کیا ہے، اس کی صفت کی وجہ سے، تفشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ قریب ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح بولے جائیں گے. جبکہ قاف، را، القمر، الکا، الکتاب یہ سب دور ہے تو پھر ہم اظہار کرتے ہیں. الحمدللہ. اس میں کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، الحمدللہ اتنا ہی تھا. اچھا، اب ہم 30 سپارے پہ جاتے ہیں. اس میں ہم خود گیس کریں گے کہ شمسی لیٹر ہے کہ قمری لیٹر ہے. ویسے تو نظر بھی آ جائے گا، مگر ہم پھر ریزن بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ بسم اللہ، ملہ، اس میں آپ کو یاد ہے اس میں کیا ہے، اس کی میں ہم نے کیا ڈسکس کیا، شمسی ہے. اور ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ اس میں پھر شمسی ہے تو ادغام کرنا ہے کہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں شدہ اٹ سیلف جو ہے نا، آپ اس یہی سائن، ہاں یہ سائن بالکل ادغام. ٹھیک ہے، اور یہ الہ کا مجموعہ ہے جس میں سے اور کے بعد الف جو تھا وہ ڈراپ ہو گیا، حمزۃ الوصل وہ ڈراپ ہو گیا تو لام ہو گئے تو ادغام ہو گیا تھا. الرحمن، دیکھیں الرحمن کہنا مشکل ہے. الرحمن اگر ہم دیکھیں کیوں، ہم خود بھی بول کے دیکھنا چاہیے ہمیں نا. لام اور را کو سپوز ہم غلط بول لیں، الرحمن آپ بولیں گے، آپ کو زبان نا آپ وہ بولنے میں مشکل ہوگی. الرحمن اس میں بہت زیادہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم بول ہی نہیں سکیں گے. تو اس لیے یہ اور الرحمن پھر کیا ہو گیا، یہ شمسی لیٹر، شمسی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی
ادغام سے را، اور را کی کیوں ادغام ہے؟ کیونکہ لام سے کتنا قریب تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ اب مائنڈ میں نا تصویر بھی سوچتے جائیں، ٹھیک ہے. اب اذا السماء، نیکسٹ لائن میں اذا السماء شمسی شمسی ہے، اور اس کے بعد وَإِذَا رَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا یہاں پہ دیکھیں ایزا، اور یہاں پہ لام ساکن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سائن اٹسیلف اظہار کا ہے، ٹھیک ہے. یہ سائن اٹسیلف اظہار کا ہے، تو آپ کو کیونکہ یاد بھی نہ ہو نا، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ کدھر ہوتے ہیں؟ حلق میں ہوتے ہیں، وہ دور ہے، ٹھیک ہے. پھر مدت و القت اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں قاف کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. لام اور قاف میں دیکھیں، لام ہاں دور ہے، کلوز ٹو حلق، ہاں بالکل. دیکھیں زبان کا پچھلا حصہ جو کہ کلوز ٹو حلق ہی ہے، اور وَأَذِنَتْ اس کے بعد یا ایھا الانسان، یہاں پہ بھی یہ اظہار کا سائن ہے، ٹھیک ہے، اظہار کا سائن ہے. انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من، اچھا اس کو چھوڑیں، آگے نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا ویسے میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، یہ آج کے ٹاپک سے نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ واللیل این لن میں جو ویسے آج کا ٹاپک نہیں ہے، بٹ یہاں پہ وہ ٹاپک سے جی واللیل واللیل، ہاں جی واللیل. اب جیسے میں وہاں پہنچی نہیں، میں اصل میں نا اس کو پوچھ رہی تھی. یہاں پہ وہی اچھا مطلب وہ کانسیپٹ، یعنی کہ وہ آئیڈیا یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نون اور لام قریب ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ الن کہنا زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے. تو نون ڈراپ، میں وہ مجھے پتہ یہ لام کا رول نہیں ہے، بٹ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ جب قریب مخرج ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جو نون اور لام میں بھی ادغام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نون اور لام قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب بالشفق، اب یہاں تو خیر خود نظر آ گیا، دیکھیں بالشفق اور واللیل، وہ جو سسٹر نے کہا تھا، ٹھیک ہے. شفق میں دیکھیں شدہ آ گیا، تو ویسے بھی الشمس اش کیا بن گیا؟ شمسی لیٹر بن گیا. اور واللیل ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا اب دیکھیں الف بل الذین میں ہم نے الف نہیں پڑھا ہے نا، اس میں بھی الف تھا وہ ڈراپ ہو گیا. اچھا اور یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کا ویسے ایک طرح سے کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ کیا یہ وہی والا تعریف ہے، لام التعریف کا ہے؟ نہیں یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیا ریزن ہے کہ یہ لام التعریف نہیں ہے؟ اس کو الگ نہیں کر سکتے. ہاں جی الگ، ہاں اس طرح ہم الگ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا ٹاپک اس طرح نہیں ہے، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ادغام باللذین ہم پڑھیں گے، لام اور ذا کفروا یکذبون، یہ اسی طرح پڑھا جائے گا، ہمارا ٹاپک نہیں ہے. پھر واللہ میں یہاں پہ آپ یہ ہے شمسی، والشمس واللہ، اور اتنا بھی علیم تو خیر وہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں الف لام نظر آ رہا ہے، بٹ وہی ٹاپک وہ لم جو ہم الگ کر سکتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہی ہے یہ لام تعریف. جی اور علیم تو یہ ہے ہی نہیں، وہ تو وہ اس پیٹرن ہی پہ نہیں ہے. مطلب ہر جگہ ال کو آپ دیکھ کے پکڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہوگا. ایون الف لام تو اس کے بعد بھی یہ نظر آ رہا ہے جس کو میں نے سرکل کیا ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا ہی رکھ سکتے ہیں، اور سب کو انشاءاللہ کلیئر ہوگا.
और ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं किस तरह के, पीछे से लेके आज तक का कुछ कुछ पूछना हो उसमें से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आपको देखना है, बल्कि हम उसको भी देख लेना। शाहिदिन, देखिए दिन में, ये देखें अब हम वो जा रहे हैं नून साकिन और तनवीन के रूल जो हैं उसमें भी हम ढूंढ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया कि देखिए शाहिदिन में नून साकिन है, आवाज है, नून के बाद वाव आ रहा है, ठीक है, शाहिदे, तो नून और वाव, इसमें हम क्या करेंगे, शाहिदे व शाहिद, हाँ शाहिदे व मशहूद, तो इसमें हमने क्या इदगाम किया है, ठीक है, दिन और नून और वाव का इदगाम किया है, ठीक है। नून देखिए नून का मखरज और वाव का मखरज करीब करीब है, अन औ, यानी कि वैसे अलग अलग मखरज है बट करीब करीब है, तो इस वजह से हमने इदगाम किया है, ठीक है। अब उसको देखें अगर हम, तो हमने इदगाम क्यों किया है, क्योंकि नून और वाव का मखरज करीब है। और इसके बाद अन्नारु, यहाँ पे क्या है, ये मतलब आप क्या कह सकते हैं इसको, इदगाम कौन ये सा, इदगाम में रूफ शमसी भी है, यानी लाम तारीफ भी है, अन्नार। इसको हम क्या कहेंगे, इदगाम शमसी, ठीक है। ये अदरवाइज अदरवाइज इदगाम तो वो भी है ना, नून साकिन तनवीन का, वो भी तो जी, है। लेकिन ये अच्छा, शमसी में आ रहा है ना, वर्ड जो है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिन हुम में अगर हम देखें, नून है और हा, मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहाँ पे हम इजहार क्यों कर रहे हैं, वो अब मैं वो उस तरह पूछ रही हूँ, इजहार क्यों कर रहे हैं इजहार का साइन है जी, और हरूफ साकिन हल्की और हरूफ हल्की आगे आ रहा आ गया, नून हाँ साकिन के बाद हरूफ हल्की जी, और मैंने बिल्कुल, और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि हरूफ हलक की जो हलक के लेटर्स इतने दूर हैं नून से भी, लाम से भी, रौ से भी, कि वो इजहार ही होता है। मैं अगर आज की टॉपिक से बात करूं ना, तो मैं आपको बात की थी कि हरूफ हलक की दूर होने की वजह से वो अक्सर के साथ इजहार ही होता है, यानी कि बनती नहीं है, वो अलग अलग ही पढ़े जाते हैं, दोस्ती नहीं होती इनकी, ठीक है। अब नून कहाँ पे है, वो जबान के ऊपर है, जहाँ पे रॉ भी था, लाम भी था, और हा का है हलक में, तो इसको पढ़ना, इदगाम करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम इजहार करते हैं। उस पॉइंट से आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह होगा। इसके बाद अगर हम देखें, मैं इसे नून साकिन तनवीन लेके चल रही हूँ क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और वहां भी यही कॉन्सेप्ट है, यही आइडिया है। देखिए इन नून साकिन, उसके बाद शीन है, इन शहीद, इन शहीद, इन शहीद, इन शहीद। अब यहाँ पे हुआ कि ये बहुत करीब भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है, ठीक है। शीन जो है ना, तो बहुत करीब भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। देखिए इन नून साकिन, अगर इन का देखें ना, इन शा, तो बहुत करीब नहीं है कि हम इसको बिल्कुल जोड़ ही दें, इदगाम कर दें। इश शहीद नहीं कर सकते, और ना ही इतनी दो है कि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, इन शाह, इतना नहीं, दरमियान में ये, तो इन शहीद, ठीक है। तो कमरी में हमने क्यों जोड़ा था, शमसी में हमने क्यों जोड़ा था, क्योंकि वो था तो थोड़ा दूर से, आवाज फैल जाती है, हाँ फैल जी, जाती है आवाज, तफशी की वजह तफश्शी होती है, तफश्शी की तफश्शी की वजह जी, तो वहां मसला डिफरेंट था, ठीक है, वो लाम और उसमें तफशी की बात थी। अच्छा, फिर इसके बाद इन लदीना वल मुमिनात, सुम्मा, मैं देख रही हूँ कहीं पे, अब बल्कि आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि मैं अब यहाँ पे टॉपिक पूछूंगी कि वहां पे मीम के बाद आइन पे हम इजहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैम क्योंकि ये भी दूर है, दूर है। देखिए मीम से आइन बहुत दूर है, जी मीम बिल्कुल, शफतान आते हैं और आइन हलक के पास, वो हलक वाली यानी कि जी बिल्कुल, वहां मतलब हर जगह आप यही बात बताएंगे, ठीक है। जब भी हरूफ हल्की आ जाए ना, तो आपने बात यही करनी है कि इजहार आ जाए और हरूफ हल्की आए, तो उसके पास मसला यही है, ठीक है। सो इंशाल्लाह लहुम जन्नतिन, देखें मीम कहाँ पे है, लिप्स पे है,
جیم کہاں پیچھے جا لہم میں جوڑ نہیں سکتی، وہ تو ویسے بھی میم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اخفا بھی نہیں کر سکتی، یہاں پہ پھر ہمارے پاس اظہار ہی صورت رہ جاتی ہے. پھر من تحتی میں دیکھیں، پھر من تا، تو یہ نون اور تا میں کیا ہے کہ تا جو ہے بہت دور بھی نہیں ہے جیسے حروف حلقی تھا کہ ہمیں الگ الگ پڑھنا پڑے، مگر اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ ہم ادغام کر لیں، وہ کہیں درمیان میں ہے. من تا، تو یہاں بھی فاصلے ہی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، فاصلے کی بات ہے. اور پھر انہارو میں پھر دیکھیں نون کے بعد حروف حلقی آ گیا جو کہ بہت دور ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نہیں کر سکتے. پھر ذالک الفوز الکبیر، اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا فوز الکبیر میں، یہ کمری ال آگے. ہاں جی، تو اور بتا ہم نے الگ الگ کیوں پڑھا، اظہار کیوں کیا، کیا ریزن تھا؟ کاف کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کدھر ہے؟ ہاں کاف وہ جو بھی ہے دور ہے نا، دور ہے، جی وہ بھی دور ہے، کافی دور ہے. ہے ہاں جی، کلوز کیونکہ ٹو، حلق کے بعد. بالکل بالکل، ٹھیک ہے، الحمدللہ. کے پاس. یہ آپ نے سیکھنا ہے، اگلی ٹاپک جو ہے نا کچھ ایسے ہی ہے، اس میں آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں شدید اور انا، اگر اس کو ہم جوڑیں تو یہ حمزہ آ رہا ہے، حمزہ جو کہ دور ہے، اس لیے یہاں پہ اگر ہم پڑھنا پڑے تو ہم شدید لشدید ان اس طرح پڑھیں گے. اور اس کے بعد الودود، اس میں اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اظہار کا سائن ساکن اور واو، لام اور واو میں کیا ہے، لام کہاں کا لیٹر ہے، زبان کا لیٹر ہے، اور وہ بھی کہیں یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ پہ بھی نہیں ہے، پیچھے ہے، اور واو لپس کی طرف ہے، یعنی کہ بہت دور دور ہے، مخرج دور ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کہ لپ لیٹر کو آپ نکال دیں اس کے لیے کہ وہ ہم اس کو ادغام کر سکیں، اس کو اظہار ہی ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کیا ریزن دے سکتے ہیں کہ یہ لیٹر دور ہیں، مخرج دور ہے. پھر ذوال عرشی میں بھی کیا ریزن آ گیا، آئین کون سا تھا، لام آئین بھی حلقی میں ہے نا، دور ہے. جی جی، حرف حلقی کا تو بس ریزن یہی ہوگا. اچھا ہم یہاں دیکھیں، اب میں نون ساکن تنوین کو بھی لے کے چل رہی ہوں نا، تو لون لیما میں کچھ سمجھ آتی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام بلا غنہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو ہم ریجن ڈھونڈ رہے ہیں نا، ویسے تو ہمیں الحمدللہ شروع سے پتہ کیوں کر رہے قریب ہے، ہیں. اچھا یہ لام عجیب کے قریب ہے، قریب ہے نا دونوں. اور دونوں لام قریب اور لام، ایک ہی. ہاں جی، نون اللہ. نون اور لام، ٹھیک ہے، میں وہی ٹرک دیکھنا چاہ رہی تھی. لون کا مطلب کیا ہے، لون ایسے لکھ دیتے ہیں، ہاں جی نون، قریب ہے نا دونوں، نون اور مدغم لام، ہو گئے، بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدغم ہو گئے. ماشاء کیونکہ اللہ. تنوین میں ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے نا، یہ نون جو اس کا چھپا ہوا ہے تنوین کا نون، جی وہ جی اور لام. بالکل، یہی میں کہہ رہی تھی، میں کہ کوئی کنفیوز نہ ہو کہ لام اور لام، نو لام اور لام نہیں، نون اور لام، ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن میں آپ سے کوشچن کر سکتی ہوں، اب آپ نے نا، اس لیے ہم غور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم غور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ زینہ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آگے آ گیا. اگر میں اللہ زینہ کا پوچھوں ال کے اس ٹاپک پہ تو آپ کہیں گے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو آپ کوشچن آ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں ہم وہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. پھر اس کے بعد من اور واو میں کیا ہم ادغام کیوں کر رہے ہیں، نون واو، نون واو، اگر آپ بول کے دیکھیں نا تو قریب قریب ہے نا، نون، قریب قریب ہے. ہاں جو ورائہم. اب دیکھیں یہاں پیچھے میم اور میم، میم اور میم، میم میں اب یہاں تو کیا ہو رہا ہے، ادغام. جب سیم لیٹرز ہوتے ہیں، پیچھے ساکن ہوتا ہے، آگے حرکت ہوتی ہے، تو وہ ادغام ہی ہوتا ہے. ابا، اما، اسا، اس طرح ہوتا ہے نا. اور قرآن مجید، یہاں بھی نون، یعنی کہ نون تھا، نون کے بعد میم آ گیا، نون کے بعد میم آ گیا، تو یہ پائے نم مجید، نم مجید. فی لوح محفوظ، اچھا والسماء والطارق. اچھا اس کو اتنا ہی رکھنا ہے، آپ بتا دیں. یس میم، مغرب کی اذان ہو گئی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز.
اور میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس کوئی کوشچن بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس دفعہ کا آسان لگا آپ لوگوں کو؟ لاسٹ ٹائم کا تھوڑا مشکل لگا تھا سب کو؟ یہ دیکھیے آپ پہلے جی مشکل بہت لگ رہا اچھے. تھا لیکن جب ہم نے ابھی کیا ہے نا ہوں تو اپلائی کیے ہیں تو پھر تھوڑا ایزی ہو گیا. پہلے مشکل لگ رہا تھا تھوڑا. اور ابھی نیکسٹ جب ہم وہ بات ہوئی جب ہم قرآن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں نا تجوید کو تو پھر ہمیں تھوڑا ایزی وہی سمجھ آ جاتی ہے. الحمدللہ وہی بات ہے نا، الحمدللہ مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ آگے کی ٹاپ لیول 3 ہے نا. آپ سوچیں لیول 3 ہارڈر ہی ہوتا ہے نا. مشکل ہر لیول جب پیچھے والے لیول سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ پھر آپ کو انشاءاللہ پھر اچھا آسانی بھی ہوگی. اب لیول 3 سمجھ لیں گے آپ کو لیول 2 آسان لگے گا انشاءاللہ. چلیے اسی پہ اچھا میں ہم یہ کہتی تھی اگر ہماری 2 سے یا 3 آیات ایسی بھی ہوں جن کو ہم پڑھ کے بھی بتایا کریں نا، اس سے پھر زیادہ ہمارا جو وہ کنسپٹ کلیئر ہوں گے. یعنی کہ آپ سنا کریں 2 چلے یا میں 3 آیات یا ہاں میں دیکھتی ہوں اگر یہ بھی میں ایڈ سن ہونا سکی. چاہیے. دیکھو ہاں جی وہ پھر ہمیں یعنی کہ ہم ظاہر ہر چیز کی ادائیگی ہوگی تو وہ پھر آپ مسٹیکس نکالیں گی تو ہمیں پھر وہ زیادہ سمجھ آئے گی نا. اچھا چلے میں دیکھتی ہوں میں کر سکی یا سسٹر سیما سے بھی پوچھتی ہوں اگر وہ بتا سکتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ میرے پاس ٹیوزڈے کو بھی اتنا نہیں ہوتا، وینسڈے تھرسڈے اپنی میری کلاس ہوتی ہے، فرائیڈے تھوڑا بزی ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ العزیز پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے پریکٹس کے بغیر ذرا اتنا کوالٹی نہیں آتی. پریکٹس سے ذرا مسٹیکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہماری کنفیوژن رہا ہے انشاءاللہ العزیز. چلیے اس پہ آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیر کثیر. دعا کریں اللہ کرے آگے آپ سب کے لیے آسانی ہو. میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میرے لیے بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے سم ٹائم، کیونکہ میں نے انگلش میں پڑھا ہے اور میرے پاس سارے انگلش میں مٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے. مجھے پھر اردو میں کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، اسی لیے اب دیکھیں میں انگلش کی سلائڈس شامل کر لیتی ہوں تو تھوڑا سا مشکل میرے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ سب کے لیے آسانی کرے. چلے جزاک اللہ خیر کثیر.